اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فکر اقبال میں تمام ساتھیوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ مولانا جلال الدین رومی، علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے روحانی استاد، روحانی پیشوا، جنہوں نے تمام جہانوں کی سیر کرائی۔ آپ کی جو کتاب ہے، آپ کی جو تصنیف ہے، اس کو فارسی زبان کا قرآن کہا جاتا ہے، مثنوی مانوی کو، اور اس میں بہت ہی اہم نصیحتیں ہیں۔ آپ وہ جو واقعہ بیان کرتے ہیں فرعون کا اور موسیٰ علیہ السلام کا۔ فرعون نے کہا، جادوگروں کو بلایا، تمہیں مال بہت دوں گا لیکن میری ہار نہیں ہونی چاہیے، میری جیت ہونی چاہیے۔ اور دونوں کا مقابلہ ہوا، جادوگروں کا، فرعون کا مقابلہ جادوگروں کے ذریعے سے ہوا اور ادھر سے موسیٰ علیہ السلام تھے۔ اب بظاہر مقابلہ جو تھا وہ ہوا اور فرعون کو شکست بھی ہوئی، موسیٰ علیہ السلام جیت گئے۔ اب پورے واقعے کے بارے میں جلال الدین رومی کیا فرماتے ہیں کہ یہ قصہ بہت پرانا ہے، اس قصے کی طرف رخ کرنا یا اس کو بار بار بتانا مقصد نہیں ہے۔ اس قصے میں رکھا کیا ہے، وہ کیا چیز ہے، وہ میں چاہتا ہوں کہ وہی الفاظ پڑھ دوں مثنوی مانوی کے، تاکہ لوگوں کو سمجھ آ جائے کہ وہ فرمانا کیا چاہتے تھے۔ فرماتے ہیں، اے بھلے آدمی، یہ قصہ بیان کرنے کا مقصود وہ نور ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کے قصے کے اوصاف صرف آڑ کے لیے بیان کیے گئے ہیں، صرف حجت تمام کرنے کے لیے۔ مقصود اصلی تو وہ نور ہے جو موسیٰ علیہ السلام کو عطا کیا گیا تھا۔ آگے بڑی قیمتی بات ہے، موسیٰ اور فرعون تیرے وجود میں ہیں، یعنی کہ نفس خناس، نفس کیا ہے، یہ فرعون ہے، فرعونت کے دعوے کرتا ہے۔ اور ایون حضرت سخی سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر نفس کو خوراک دے دی جائے، کھانا پینا ہو جائے، اس کے بعد پیسہ بھی آ جائے، تو فرعون کی طرح یہ دعوے کرنے لگتا ہے۔ اور قلب کو کیا کہا گیا، قلب کو موسیٰ علیہ السلام سے تشبیہ دی گئی۔ یہ قلب موسیٰ ہے، اس کا تعلق نور سے ہے، اس کا تعلق نار سے ہے، اس کا تعلق شیطان لعین سے ہے، اس کا تعلق رحمان سے ہے، اس کا مرشد ابلیس ہے، اور یہ رب سے ہم کلام ہونے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے۔ الہامات کا سلسلہ بھی انسان کے قلب پر ہی ہوا۔ آگے کیا فرماتے ہیں، ان دونوں مقابل شخصیتوں کو اپنے اندر تلاش کرنا چاہیے، موسیٰ کو بھی اور فرعون کو بھی۔ موسیٰ اور فرعون کا قصہ قیامت کے لیے ہے، قیامت تک کے لیے ہے۔ روشنی دوسری نہیں ہے، چراغ الگ الگ ہیں، ہر نبی کا نور امت کے کسی ولی میں منتقل ہوتا رہتا ہے۔ ہر نبی کا نور امت کے کسی ولی میں منتقل ہوتا رہتا ہے، اور جس صفت خاص کا کوئی نبی مربوب ہوتا ہے، اسی صفت کا کوئی نہ کوئی ولی بھی مربوب ہوتا ہے۔ اگر تو جسموں پر نگاہ رکھے گا تو بھٹک جائے گا، کیونکہ جسم کی تعلیم اور ہے، انسان رب تک یہ نہیں پہنچ سکتی۔ جسم کی تعلیم، یہ جنت کما سکتے ہیں، بخشش حاصل کر سکتے ہیں، رب کی ذات تک نہیں پہنچ سکتے۔ اگر نور کو دیکھتا رہے گا، نور کو، جس کی آماجگاہ انسان کا قلب ہے، اگر نور کو دیکھتا رہے گا تو نجات پا جائے گا، نجات پا جائے گا۔ یاد رکھ، تعداد دوئی صرف جسم کی ہے، نور کی نہیں۔ یعنی کہ اللہ اتنی دفعہ کرنا ہے، اتنا کرنا ہے، اتنا یہ عبادت کرنی ہے، اتنی ریاضت کرنی ہے، یہ تعداد صرف جسم کے لیے مخصوص ہے۔ نور کی تو کوئی تعداد ہوتی ہی نہیں ہے، اور نور کا تعلق ہی حضرت انسان کے قلب سے ہے۔ مومن اور کافر کی نقطہ نگاہ کے فرق ہی سے اختلاف پیدا ہوتے ہیں۔ اچھا، ایک اور بڑی اہم بات، اب وہ نور پیدا کیسے ہوگا، آپ کے اندر وہ نور کی تعلیم آئے گی کیسے؟
ایک تو ہے ظاہری تسبیح، اس تسبیح کے ساتھ جب ہم اللہ اللہ کرتے ہیں یہ بھی نور پیدا کرتی ہے، لیکن یہ تسبیح جو نور پیدا کرتی ہے یہ باہر رہ جاتا ہے، انسان کے اندر کبھی بھی نہیں جاتا۔ لیکن جو فرعون اندر بیٹھا ہوا ہے نفس کی صورت میں، اس تک نور پہنچانے کے لیے، اس کو شکست دینے کے لیے اس تک نور پہنچانا ضروری ہے۔ اور اس تک نور اس وقت پہنچتا ہے جب انسان کا قلب نور پیدا کرنا شروع کرتا ہے، قلب ذکر الہی شروع کرتا ہے۔ اگر قلب ذکر الہی نہیں کرے گا تو قلب کا نور آپ کے نفس تک پہنچ کے اس کو شکست نہیں دے سکتا۔ اس کے لیے قلب کو ذکر میں لگانا ضروری ہے، اور جس کا قلب ذکر کرنے لگ جائے تو پھر وہ ہر وقت ذکر الہی کرتا ہی رہتا ہے، اٹھتے بھی، بیٹھتے بھی، کھاتے بھی، پیتے بھی، سوتے بھی، لیٹتے بھی۔ تو واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں پھر آپ کا سونا بھی عبادت بن جاتا ہے، کیونکہ آپ تو سو رہے ہیں لیکن آپ کا دل وہ اللہ اللہ کر رہا ہے۔ اور اس کے لیے مولانا جلال الدین رومی کیا فرماتے ہیں؟ اب فرماتے ہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری آنکھ سوتی ہے مگر نیند میں بھی میرا دل نہیں سوتا۔ وہ حالت نیند میں بھی اللہ اللہ کرتا رہتا ہے۔ بیدار دل سوتے ہوئے پر اللہ کی ہزاروں رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اچھا آگے کیا فرماتے ہیں؟ اے معنی کو سمجھنے والے، دل کی بیداری، بڑی غور طلب بات ہے، دل کی بیداری کی خوبیاں ہزار مثنیوں میں بھی بیان نہیں کر سکتے، ہزار کتابوں میں بھی دل کی بیداری کے اتنی رحمتیں ہیں، اتنی برکتیں ہیں، اتنا نزول ہے کہ آپ ہزاروں کتابوں میں بھی اس کو بیان نہیں کر سکتے۔ سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک بندہ ہو اور وہ اس کا مقام اتنا ہو، فرشتوں کو دیکھ سکتا ہو، فرشتوں کو دیکھ رہا ہو، جتنے بھی کائنات میں فرشتے آ رہے ہیں ان کو دیکھ رہا ہو، اس کا مقام اتنا بڑھ جائے کہ اگر باران رحمت ہو رہی ہو تو بارش کے ایک ایک قطرے کو ایک فرشتہ پکڑ کے زمین پہ لائے، اور آپ کا مقام اتنا بلند ہو کہ ایک ایک فرشتے کو آپ نام سے جانتے ہوں، پر یاد رکھیں جس کے دل کی دھڑکن اللہ اللہ کرتی ہے اس کا مقام آپ سے زیادہ ہے۔ اور ایک جگہ فرماتے ہیں جس کے دل کے اوپر لفظ اللہ لکھا نظر آ جائے اس کا مقام کیا ہوگا؟ جس کے دل کے اوپر صرف اللہ لکھا نظر آ جائے، فرمایا اس کا مقام لکھنے کے لیے سمندر سیاہی ہو اور جتنے بھی درخت ہیں یہ قلم بن جائیں اور آپ لکھتے رہیں، اور یہ زمین جو ہے یہ کاغذ بن جائے، آپ لکھتے رہو، یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی، جس کے دل کے پر لفظ اللہ لکھا ہوا اس کا مقام ختم نہیں ہوگا۔ اور اس دور میں، اس شیطانی دور میں ذکر قلب کی دولت کو عام کیا جا رہا ہے۔ سب ولیوں نے اسی ذکر قلب کا ڈنکا بجایا ہے، ہر فقیر نے دل کی بات کی ہے۔ اللہ بھی فرماتا ہے میں تمہارے اعمال نہیں دیکھتا، تمہارے دلوں کی طرف دیکھتا ہوں۔ تو اب مقصد یہ ہے مثنوی معنی کی اس جو میں نے چیزیں پڑھی کہ آپ کے اندر موسیٰ بھی ایک موجود ہے۔ اگر اپنے نفس فرعون کو اگر شکست دینی ہے تو اس موسیٰ کی تلاش کرنی ہوگی، اور یہ موسیٰ نور سے بیدار ہوگا، نور سے ایکٹیو ہوگا، نور سے یہ کام کرے گا، اور نور پیدا کرنے کے لیے ذکر اللہ دل کی دھڑکنوں کے ساتھ کرنا ضروری ہے۔ دل کو ذکر میں لگائیں تاکہ بیدار دل کی نعمتوں اور برکتوں کو حاصل کر سکیں۔ اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے چلتے سوتے لیٹتے دل کی دھڑکنوں کو محسوس کریں، اور اس کے ساتھ ہمیشہ ہر لمحہ ہر گھڑی ذکر الہی کرتے رہیں۔ آنکھیں بند کریں، محسوس کریں دل کی دھڑکن کو، اور ساتھ میں پڑھیں اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔